تو ایران کی جانب سے تل ابیب پر میزائل سے ایک بار پھر سے بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ ایران اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ تل ابیب میں مسلسل سائرن کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، جبکہ تل ابیب میں جو شہری موجود ہیں ان کو بنکر میں جانے کی اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی حکومت کی جانب سے ہدایات سامنے آئی ہیں اور ان کو بنکرز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تل ابیب وہ جگہ جہاں پر جو کہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، اور جب غزہ میں بمباری کی جاتی تھی اسرائیل کی جانب سے، غزہ میں جب بچے بھوک سے روتے تھے، بلکتے تھے، غزہ والوں پر بم برسائے جاتے تھے، اور اس شہر میں تمام لوگ اس تمام تر صورتحال پر، غزہ کی صورتحال پر خوشیاں مناتے تھے اور یہاں پر جشن کی صورتحال دکھائی دیتی تھی۔ اور اب تل ابیب تقریباً آئرن کی جانب سے جو میزائل داغے جا رہے ہیں وہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور آج جو غزہ کی صورتحال تھی وہی صورتحال تل ابیب کی ہے، جو کہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، اور اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ گزشتہ 4 دنوں سے یہ تمام تر صورتحال ہے، جبکہ ایران کی جانب سے تل ابیب پر اور اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغے جا رہے ہیں، اور اسرائیل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسرائیل کی جانب سے بھی مسلسل بمباری کی جا رہی ہے اور ڈرونز داغے جا رہے ہیں ایران کے شہروں پر، اور اسی طرح تہران میں بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی تل ابیب میں مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ یہ آوازیں بھی آپ ARY نیوز کی اسکرین پر سن سکتے ہیں، جہاں پر شہریوں کو، تل ابیب کے شہریوں کو بنکرز میں جانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور یہ گزشتہ 4 دنوں سے یہ تمام تر صورتحال بنی، جب اسرائیل کی جانب سے ایران کو آگاہ کر دیا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا کہ اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس تمام تر صورتحال سے آگاہ تھے، اور انہوں نے بھی ایران کو یہ آگاہ کیا تھا کہ کسی بھی وقت اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے، اور پہلا حملہ کیا گیا رات کے اندھیرے میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر، اور ایران نے جب ریٹیلیٹ کیا، اور پھر ایران کی جانب سے مسلسل اس وقت میزائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کا آئرن ڈوم اب ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران معاہدہ کر لے، ایران کی جانب سے مذاکرات کیے جائیں، ایران مذاکرات کی میز پر آ جائے، لیکن ایران کی جانب سے مذاکرات نہیں کیے جا رہے، اور وہ مذاکرات کی میز سے پیچھے ہٹ چکا ہے، اور ابھی دیگر ممالک کی جانب سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کو اور ایران کو کہ یہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور تمام تر صورتحال خطے کا امن خراب نہیں ہو، خطے میں امن رہے اور یہ کشیدہ صورتحال نہ بنے۔ یقیناً یہ دونوں ممالک کی جنگ سے دیگر ممالک بھی اس سے خطرے میں ہیں، فضائی حدود خطرے